بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں اور آپ سب کو سلام، اور خاص کر اہل یوتھ سے تعلق رکھنے والے خوش فہم نوجوانوں کو بہت بہت مبارک اور سلام۔ میں نے فیصلہ آنے کے بعد ہی کچھ دیر بعد ہی ویڈیوز کی تھیں جس میں نے پہلے مبارک دی تھی، اور بعد میں اس کے میں آفٹر امپلیکیشن تھا وہ سوچتا رہا، اس پر بھی میں آپ کو آگاہ کرتا رہا۔ یہ فیصلہ کوئی میری پریڈکشن سے بہت مختلف نہیں ہے، اور یہ میں نے اپنے ایک بہت عزیز ترین دوست کو کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ دوبارہ ریفر کر دے سپریم کورٹ۔ پارشلی نہیں، تقریباً آدھا ہو گیا ہے، کہ آدھا انہوں نے کہا ہے کہ آدھے جو 39 سیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں۔ چلو جی ہے ہو گئیں۔ باقی 41 جو ہے ان کا سرٹیفکیٹ کوئی نہیں تھا، وہ آزاد تھے، اور وہ ابھی تک آزاد ہیں 15 تاریخ تک، جب تک وہ حلف نامہ جمع نہیں کرواتے کہ وہ کس پارٹی میں تھے یا کس پارٹی میں جانا چاہتے ہیں۔ خیر، یہ بات یہاں سے فارغ یوتھوں کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اوپری منزل ان کی ویسے خالی ہے۔ ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ یوتھ ہی اتنے خوش کیوں، اتنے فدا کیوں رہے ہیں، اور جہاں یہ جو نونیے ہیں یہ اس پہ اتنے سیخ و پا کیوں ہیں۔ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فاتر الکل ایم این ایز ہیں، کم ایم این ایز، کم وکلا، کم یوتھی، یہ جو بھی ہیں اوپر کی منزل تو ان کی وجہ سے خالی ہے۔ یہ اگر اسٹریٹ اوے پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے، جو میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو ان لسٹڈ نہیں لسٹڈ جماعت ہے، ان کو نشان چھینا گیا تھا، پارٹی پر پابندی نہیں لگائی گئی تھی، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ اور اب انہوں نے اگر وہ ڈائریکٹ جس آزاد جیت کر سنی اتحاد کونسل میں بھاگنے کے بجائے پی ٹی آئی میں چلے جاتے تو انہیں یہ سیٹیں ویسے مل جاتی، اتنا رفڑ ہی نہیں پڑنا تھا۔ لیکن یہاں میں لنگڑا شیطان کی اس بات سے بہت متاثر ہوں کہ اس نے 80% وکلا کو ٹکٹیں دے دی۔ وہ بیچارے ہارے ہوئے ہیں، جیتے ہوئے ہیں، کیس لڑی جا رہے ہیں مفتے میں، اور وہ لنگڑا شیطان بیٹھا آج تک 60-70 لاکھ کا کھانا کھا گیا ہے اسے، اور یہ لڑی جا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ذرا مجھے دونوں کی حکومت کی پریشانی سمجھ نہیں آئی۔ حکومت کے نونیوں کی حکومت اتنی پریشان نہیں ہے، نہ اسے ہونا چاہیے۔ نونیے اتنے سیخ پا کیوں کہ انہوں نے مری روڈ بھی بلاک کیا ہوا ہے، مری ایکسپریس وے، جہاں سے میں ابھی گزر کے اس سے 2-3 گھنٹے پہلے میں یہاں آیا ہوں۔ میں 12 بجے پہنچا ہوں، 12:30 فیصلہ آیا۔ تو ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پیچھے پیپلز پارٹی جتنی مضبوط دیوار کھڑی ہے، اگر اسے عزت دیتے رہے، ان کا جو حق بنتا ہے جائز اس پر حکومت عمل کرتی رہی، تو حکومت کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا۔ اور اس یوتھ ہی اتنے خوش کیوں ہیں، میں نے بڑا سوچا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ یار وہ اگر ڈائریکٹ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے تو سیٹیں ان کی تھیں، یہ جو مخصوص سیٹیں ہیں اس سے نہ حکومت گر رہی ہے۔ کیا حکومت گر گئی ہے؟ کیا لنگڑا شیطان کے کیسز ختم ہو گئے ہیں؟ کیا لنگڑا شیطان جیل سے باہر آ کے آیا ہے؟ کیا وہ لنگڑا شیطان وزیر اعظم بن گیا؟ اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، کیونکہ لنگڑا شیطان نہیں، پیچھے انکل سام ہے اس کے، اور وہ پھر اپنے ایجنڈے کی طرف تیزی سے دوبارہ گامزن ہوگا۔ یہاں پہلے تو میں ان 8 کالے بھونڈوں کا عزت کے ساتھ نام لیتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر میرے ملک میں کوئی افراتفری پھیلی، کوئی انسٹیبلٹی آئی، چاہے پولیٹیکل چاہے سوشو اکنامیکل، کوئی افراتفری آئے، تو اس میں آپ 8 لوگ برابر کے شریک ہو گئے۔
میں آج جو فیصلہ دیا ہے اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں. میں نے ایک دوست سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ کوئی بات ہوتے نا کہ یہ فیصلہ 5-8 کی اکثریت سے آئے گا، لیکن وہ میں نے کہا تھا اس پٹیشنر کے خلاف آئے گا، اور لیکن وہ فیصلہ ان کے حق میں آدھا آیا، کیونکہ آدھی سیٹیں انہیں مل گئیں اور آدھی سیٹیں ابھی تک آزاد ہیں. 39 سیٹیں ملی جن کا 12 سیٹیں بنتی ہیں مخصوص. میں قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد باقی آزاد ہیں. الیکشن کمیشن کے فیصلے کی ایک طرح سے توثیق ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے آزاد صحیح ڈکلیئر کیے تھے، کیونکہ ان کے مطابق ابھی بھی وہ آزاد ہیں اور 15 دن کے اندر اندر انہوں نے حلف نامہ جمع کروانا ہے وہ کس پارٹی کی بیک تھے اور وہ اب کس پارٹی میں جانا چاہ رہے ہیں. یہ وہ دینے پر 15 دن میں باؤنڈ ہیں، اور اس 15 دن میں پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے. ایک پی ٹی آئی 1 ہے، ایک پی ٹی آئی نظریاتی ہے، ایک پی ٹی آئی ہے، ایک پی ٹی آئی نظریاتی ہے، اور ایک پی ٹی آئی 1 بھی تو بن سکتی ہے، فارورڈ بلاک بھی تو بن سکتا ہے. اور جہاں یہ نظر آئے کہ فی ممبر قومی اسمبلی 1 ارب کا ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے، تو کچھ کی تو رال ٹپکے گی نا. اب اس پر پہرا ان سب کو قید کرے، یہ وہاں بٹھا لے کہتے ہیں کے پی میں، اور اس کے بعد انہیں قید رکھے تاکہ وہ حلف نامہ داخل نہ کروائیں. اگر یہاں آتے ہیں تو پھر انہیں ڈر ہوگا کہ کہیں وہ کسی چمک کے یا کسی اپنے آزاد حیثیت میں خود مسلم لیگ، نون، پیپل پارٹی، ایم کیو ایم جس میں شامل ہونے کا اعلان کر دیں. آزاد ہیں، ان کا کوئی کیا کر سکتا ہے، نہ ان پر کوئی لیگل بائنڈنگ ہے. یہ تھوڑی سوچنے کی چیزیں ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیوں اتنے خوش ہیں یوتھی ہے. وہ انہوں نے فیصلہ دیا ہے اور ابھی تک 15 دن کا جو وقت ہے اس میں بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہوگا. اور اس میں مجھے ایک ایسے بندے نے بھی جمعہ مبارک کہا ہے جو میرے لیے واقعی مبارک ثابت ہوا ہے. اس نے تو تنظیم مجھے جمعہ مبارک کہا ہے کہ وہ کیس جیت گئے. بھائی تم نے پیپلز پارٹی کی سیٹیں چھین لی ہیں، تم نے نون لیگ کی چھین لی ہیں، یہ شور جو مچاتے تھے ایم کیو ایم والوں کے ان کی لے لی ہیں. کس کی سیٹیں لی ہیں جو آپ اتنا پھدک رہے ہو؟ یار کچھ ذہن استعمال کرو. لیکن کسی نے بڑا صحیح کہا ہے، دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام جو ہے نا یوتھیوں کو سمجھانا ہے. یوتھ کہاں نہیں دیکھتے، کتے کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. اور ابھی رونے کا وقت آگے کھڑا ہے بہت. اور میں نے کیونکہ مسلسل سفر میں ہوں، میں نے خبریں کم سنی ہیں، اس لیے میں نے اپنی ویڈیوز بھی کم کی ہیں. لیکن جو خبر مجھے پتہ چلی ہے اس کے مطابق میں نے اپنا تجزیہ دیا ہے، جو کہ میرا زیادہ تر غلط ثابت نہیں ہوتا. اب میرے خیال کے مطابق اگر یہ اس کے پاس نا حکومت کے پاس زیادہ چانسز ہیں کہ انہیں 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ سیٹیں مل جائیں. اگر یہ کوئی فارورڈ بلاک بن جاتا ہے، مجھے نہیں پتہ 1 2 15 20 کتنے جاتے ہیں، اگر وہ بدک جاتے ہیں تو اس طریقے سے مخصوص سیٹیں بھی بدل جائیں گی. اور ویسے سارے جن کا حق تھا انہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن قانوناً یہ فیصلہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. میں اسے ہر فورم پہ یہ بات دہراتا رہوں گا. مجھے کسی کا خوف یا ڈر نہیں ہے. اگر میں وہ کہا محرم کا مہینہ ہے اور وہ شہید کربلا نے کہا تھا کہ ظالم کے آگے سچ بولنا، کلمہ حق کہنا جہاد ہے. اگر مجھ پر کوئی کنٹیمپٹ ہے، اگر فیصلہ پبلک ہو چکا ہے، میں اس پر ہر کوئی تنقید کر سکتا ہے، لیکن میں تیار ہوں اگر مجھے کچھ بھی سزا دی جاتی ہے کہ میں نے سچ کیوں بولا. میرا مولا جاننے والا ہے.
لیکن مجھے ان یوتھیوں کی پریشانی اور نونیوں کی یوتھیوں کی خوشی اور نونیوں کی پریشانی کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ میری پارٹی جہاں تھی پہلے سے بہت بہتر پوزیشن میں ہے، اور ہم اسے انشاءاللہ مزید بہتر سے بہتر کرتے رہیں گے، اور اللہ نے چاہا تو آنے والا دور پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا، اور میرے چیئرمین انشاءاللہ وزیر اعظم ہوں گے۔ اب میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں جو مجھے عقل لگی ہیں، جو میں شیئر بھی کر دوں گا کہ میں نے وہ سنایا بھی وہی گوہر بٹ صاحب کو کہ انکل سام کو سی پیک پر کام تیز ہوتا اچھا نہیں لگ رہا۔ انکل سام پاکستان کو غیر مستحکم دیکھنا چاہتا ہے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اور کسی بھی طور پر وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے، اور اس کے لیے اسرائیل یو این سے اپیل کروا سکتا ہے، قرارداد منظور کروا لیتا ہے، امریکی کانگریس قرارداد منظور کروا لیتے۔ بھئی تم ہوتے کون ہو مامے، جس کے لگتے اسے جیل سے چھڑاؤ اور لے جاؤ اسے، ہمارے سال سے بڑا ٹالے اور اپنے ساتھ ڈالو۔ دو ٹرمپ اکٹھے ہو جائیں تو امریکہ برباد ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا۔ تو بھائیو، کچھ بھی نہیں بگڑا، عمران خان جیل کے اندر تھا، ہے اور رہے گا۔ یوتھی آپس میں لڑیں گے، پہلے تو ان کی لڑائی ہوگی کہ مخصوص سیٹوں میں نام کی، وہ گور کہے گا میرا یہ لسٹ ہے، رؤف حسن کہے گا میری یہ لسٹ ہے، مروت کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا، وہ اندھے کے پاؤں میں نیچے بٹیرا آ جائے نا، تو وہ اس کو کچھ کر مار ڈالیں گے۔ یا وہ ایک مثال ہے کہ ہجڑوں کے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے چوم کر مار دیتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے اپنی سیٹیں لی ہیں جو ابھی نہیں ملی، پتہ نہیں ملتی بھی ہیں یا نہیں، لیکن خوشیوں کی شادمانے بج رہے ہیں، اور بھائی رس گلے آپ کے گلے میں پھنس جائیں گے، ابھی احتیاط کرو، 15 دن ویٹ کر رہو، رونے کا وقت آگے کھڑا ہے۔ جہاں تک یہ فیصلہ ہے، یہ سراسر انسانی حقوق کی، آئین کی، قانون کی جس نظریے سے دیکھیں خلاف ورزی ہے۔ یہ صرف ایک پاکستان دشمن جماعت کے لنگڑے ہیڈ کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کچھ کیا گیا ہے، یا میں نے پہلے جیسے میرے ذہن میں آیا تھا میں نے کہہ دیا تھا، تو پھر دوہرا رہا ہوں، اس میں کہیں نہ کہیں ذاتی مفاد شامل ہے کہ اگر حکومت نے ترمیم پیش کر دی اور چیف کو ایکسٹینشن مل گئی تو ہم تو ریٹائر ہو جائیں گے۔ انسان ہے نا وہ، ہر بندہ اپنے مطابق سوچتا ہے۔ میں نے جدھر سے بھی سوچا ہے، مجھے نہ نونیوں کی پریشانی سمجھ آئی، نہ یوتھوں کی خوشیاں پھدکنا، اور جس بندے نے مجھے مبارکباد دی ہے اس کو میں نے کہا ہے کہ جو ہر جمعہ تو ہر ہفتے بعد آتا ہے، اور پہلے تو تم نے کبھی جمعے کی مبارک نہیں دی، اور اب 15 دن بعد جو جمعہ آئے گا اس وقت بھی مجھے مبارک ضرور دینا۔ لیکن اس کی مبارک میں اسے خیر مبارک بھی کہہ دیتا ہوں، اس وجہ سے کہ جیسے اس کی میں نے مبارک پڑھی ہے، اس سے 1 گھنٹہ پہلے اللہ نے مجھے ایک دوسرے نواسے جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ میری ایک بیٹی جو کہ یو کے میں ہے، اس کا یو کے والے، میری ایک بیٹی جو ملتان میں ہے، ایک بیٹا اس کا پہلا ہے، ایک بیٹی ہے، اور یہاں جہاں میں منگلہ سے آپ سے میں گفتگو ہوں، اس کی بیٹی تھی پہلے، تو اللہ نے اسے ایک چاند سا بیٹا دیا جو میں نے فیس بک پہ شیئر بھی کیا ہے، تو اس کا خیر مبارک اللہ نے مجھے کہنے کا موقع دے دیا۔ لیکن یاد رکھنا، رونے کا وقت آگے کھڑا ہے، اور اتنا اچھلو کہ گرو تو آپ کو سنبھلنے میں مشکل نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔